بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ آج کے درس کی حدیث متفقن علیہ حدیث ہے، اور متفقن علیہ حدیث ایک ایسی حدیث کو کہتے ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں حدیث کی کتابوں میں آ جائے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں یہ چار خصلتیں، یہ چار برائیاں، یہ چار عیب ہوں، وہ خالص منافق ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور جس کسی شخص میں ان چار عیب، ان چار برائیوں میں سے کوئی ایک عیب ہو تو اس میں منافقت کی ایک برائی، ایک عیب اس میں ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے نفاق، منافقت کی چار علامتیں بیان فرمائیں گے، آگے چل کے تذکرہ ہوگا، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں یہ چاروں آ جائیں وہ خالص پکا منافق ہے، اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک عیب آئے تو اس میں منافقت میں سے ایک عیب اس میں ہے، اس کی شخصیت میں، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ اب ان برائیوں، ان چار عیوب، ان چار عیبوں کا تذکرہ اس لیے کرنا اور سننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ میں اپنی ذات کا جائزہ لوں، سننے والا اپنی ذات کا جائزہ لے کہ کہیں خدا نہ خواستہ میرے اندر یہ چار عیب، چار برائیاں تو نہیں پائی جاتی؟ کیا میرے اندر یہ تین تو نہیں پائی جاتی؟ کیا میرے اندر یہ دو تو نہیں پائی جاتی؟ کیا میرے اندر یہ ایک عیب، ایک برائی تو نہیں پائی جاتی؟ کیونکہ اگر کسی میں یہ چار علامتیں پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا، پکا منافق ہوگا، اور جس میں ایک عیب ان ذکر کردہ برائیوں میں سے ہوگا اس میں منافقت کی علامتوں میں سے ایک علامت پائی جائے گی۔ پہلی علامت، اذا اؤتمن خانہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس کو کوئی امانت دی جائے وہ امانت میں خیانت کرنے والا ہو۔ بطور مسلمان ہم سب کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی مال ہمیں امانت کے طور پہ دیا جائے، اگر کوئی راز کی بات ہمیں امانت کے طور پہ دی جائے، اگر ویسے کوئی بات ہم سے کہی جائے، ہم اس کے امین بنے، اس میں خیانت نہ کریں۔ تو پہلی علامت ہے امانت میں خیانت کرنا۔ ہم سب پڑھنے اور سننے والوں کو اپنے آپ کا احتساب اور محاسبہ کرنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ میں کہیں امانت میں خیانت کا مرتکب تو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ منافقت کی برائیوں، منافقت کے عیبوں میں سے ایک عیب ہے۔ دوسرا، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ۔ نبی پاک علیہ السلام نے منافقت کی دوسری علامت اور عیب بیان کیا کہ جب بھی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔
یہ منافقت کی دوسری اور پکی علامت ہے، امانت میں خیانت کرنا، اور جب بات کریں تو بات میں جھوٹ کی آمیزش کرنا۔ اذا عاہد غدر، نبی پاک علیہ السلام نے منافقت کی تیسری نشانی بیان کی کہ جب وعدہ کرے گا تو وعدے کو پورا کرنے کی بجائے وعدہ خلافی کرے گا، وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ تو وعدہ کرنا، اس کو ہم ایک بہت چھوٹی سی اور ہلکی سی شے کہتے ہیں، اور بظاہراً یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا وقت نکال رہے ہیں، وقت نکلوا رہے ہیں، حالانکہ یہ منافقت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور چوتھی علامت یہ ہے کہ جب خدا نخواستہ اس کا کسی سے اختلاف، کسی سے جھگڑا ہو تو پھر گالیاں دینے پر اتر آئے، برائی، بے حیائی، فحاشی کے الفاظ بولے لڑائی جھگڑے کے دوران۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں یہ چار علامتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے۔ امانت میں خیانت کرنے والا، بات کرتے ہوئے جھوٹ بولنے والا، وعدہ کر کے وعدہ توڑنے والا، اور لڑائی جھگڑے کے وقت گالیاں دینے والا۔ اور جس کسی میں ان چار علامتوں میں سے ایک علامت پائی گئی، اس کے اندر منافقت کے علامتوں میں سے ایک علامت موجود ہے، یہاں تک کہ نبی پاک نے فرمایا کہ وہ اس کو ترک کر دے، اس کو چھوڑ دے۔ بطور مسلمان ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سن کر اپنا احتساب کرنا چاہیے، ہمیں امانت دار بننا چاہیے، ہمیں سچ بولنے والا بننا چاہیے، ہمیں وعدوں کو پورا کرنے والا بننا چاہیے، اور خدا نخواستہ جب ہمارا کسی سے اختلاف ہو تو اپنی زبان کو گالیاں دینے سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتیں، آداب سیکھنے، سکھانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔